बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या चाहिए? जहन में ही सही मगर एक रोज दे मुलाकात की खबर मुझको। और उस दिन से वो यही दुआ कर रहा है, मगर जाने वाले भी कभी लौट के आते हैं। वो कौन था जो इसे हैरान कर गया था? लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम नियाज मोहम्मद है। मेरे वालिद साहब का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। बड़ा भाई होने के नाते वालिद के इंतकाल के बाद छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी, मगर मेहनत और मुसलसल कोशिश से आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास सब कुछ है। हमारा जद्दी पुश्ती पेशा ड्राइविंग है। मैं और मेरे भाइयों का वसीला रिज़्क ऑयल टैंकर्स हैं, जिन पर हम माल मुख्तलिफ शहरों में मखसूस जगहों पर ले जाते और लाते हैं। ऐसे पेशे में न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में जाने का इत्तेफाक होता है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला भी खूब चलता है। सुनसान बेआबाद इलाकों और रास्तों पर सफर करते हुए बाज़ औक़ात अक्ल से गैर जरूरी वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। मुझे भी कई बार इस किस्म के हालात से वास्ता पड़ा है, लेकिन एक वाक़या ऐसा है जो अपनी नवीयत के एतबार से मुझे कभी नहीं भूलता। ये आज से तकरीबन 11-12 साल कबल की बात है। कमाड़ी से हम लोग माल लेकर नुशबरा के लिए निकले। इस जगह में गाड़ी की बारी में काफी दिन लगते हैं। मेरे साथ एक ड्राइवर एक हेल्पर था। आम तौर पर जब किसी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी होती तो क्योंकि काफी दिन लगते, लिहाजा हम में से कोई एक अपने नजदीकी गांव चक्कर लगा आता। हम तीनों का आबाई गांव वहां से करीब था, इसलिए तीनों के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो जाकर अपने घर वालों से मिल आए। मुझे मेरी बीवी ने गांव में रहने वाले अपने वालिदैन के नाम एक खत दिया था, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं, मगर बाकी दो साथियों की ख्वाहिश को भी नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन ना था। सो इनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुरा निकालने का फैसला किया और हम तीनों ने पर्चियां बनाकर कुरा अंदाजी की, जिसमें मेरे हेल्पर की किस्मत ने साथ दिया और वो चला गया, मगर जाते जाते मेरा खत भी ले गया। 2-3 रोज बाद वो अपने अजीज रिश्तेदारों से भी मिल आया और मेरे खत का जवाब भी ले आया। इस खत को पढ़ने के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि मुझे अपने हेल्पर को अपने ड्राइवर के साथ गांव भेजना पड़ा। अब मैं था और मेरा शौक आवारगी। यूं ही अगले दिन एक होटल के मालिक से गपशप करते हुए मैंने दूर पहाड़ी के करबो ज्वार में लोगों की आमदो रफ्त के बारे में पूछा तो उसने जवाबन बताया कि पहाड़ी पर किसी अल्लाह के बुजुर्ग बंदे की कब्र है, जिसके अतराफ 4 दीवारी बनाकर इसे बकायदा मजार की शक्ल दे दी गई है। लोग दूर दूर से मजार पर हाजिरी देने और फातिहा पढ़ने आते हैं। अच्छा यार, मैं भी चक्कर लगाऊंगा। होटल वाले की बात सुनकर मैंने कहा और फिर उस वक्त जी में आया कि अभी चलते हैं, और मैं बुजुर्ग की कब्र पर फातिहा पढ़ने की नीयत से उठ खड़ा हुआ। मैंने पहाड़ी वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। उस वक्त जोहर का टाइम था और सूरज आसमान पर अपने पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। ऊंचाई की सिमत जब मैंने काफी फासला तय कर लिया तो दम लेने के लिए वहां एक साफ सी जगह तलाश करके बैठ गया। मैंने आंखों पर हाथ का साया करके ऊपर पहाड़ी की सिमत देखा तो मंजिल बहुत दूर महसूस हुई। यूं ही अचानक मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि अगर इस वक्त मेरे साथ कोई होता तो इससे गपशप करते हुए सफर आसानी से कट जाता। ये बात दिल में सोचते हुए मैं अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक किसी ने मेरी दाईं कलाई दोस्ताना अंदाज में अपने हाथ की गिरफ्त में ले ली। मैंने चौंकते हुए गर्दन दाएं सिमत करके देखा तो वो शख्स जिसने मेरा हाथ पकड़ा था खड़ा हो गया। मैंने सर से पैर तक इसका जायजा लिया। मुझे वो एक आम सा शख्स लगा जिसने हल्के रंग का सलवार सूट पहन रखा था, सर पर टोपी और पैरों में आम सी चप्पलें थी। रंग सांवला और दाढ़ी लंबी स्याह और घनी थी। बेअख्तियार खड़े होकर मैंने इससे दुआ सलाम की। मुझे इसका अंदाज बहुत दोस्ताना महसूस हुआ। इसने मुझसे मुखातब होकर कहा, दोस्त तुम मुझे अकेले लगते हो, मैं भी अकेला हूँ।
اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، میں تو تیار بیٹھا تھا، لہٰذا بغیر کسی تردید کے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اس کی ہمراہی میں قدم بڑھا دیے۔ میری عادت ہے کہ بہت جلد سامنے والے سے بے تکلف ہو جاتا ہوں، وہ بھی مجھے اپنی فطرت جیسا لگا۔ محض 10-15 قدم کی رفاقت میں ہی ہمارے درمیان گہرے دوستوں جیسی بے تکلفی اور وہ بستی کا ماحول محسوس ہونے لگا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ چلتے چلتے ایک جگہ رک کر مجھ سے بولا، یار تم تھک گئے ہوں گے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر دم لے لیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ بندہ تھک گیا ہے اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے۔ خیر اس کے کہنے کے مطابق ہم وہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے مجھ سے سوال کیا، یار تمہیں کیا چیز چاہیے؟ میرا مطلب ہے تم جو یہ بزرگ کے مزار پر جا رہے ہو تو تمہاری کوئی مراد تو کوئی خواہش تو ہوگی۔ نہیں بھائی، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ جو تم دور سڑک پر کھڑا آئل ٹینکر دیکھ رہے ہو نا، وہ میرا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں میں نے ہاتھ کے اشارے سے کھڑے اپنے ٹینکر کی طرف اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اس نے کہا تو میں مسکرا کر بولا، نہیں یار، تمہیں بتایا تو ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، صحت ہے، بیوی ہے، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، پھر تم ہی بتاؤ کیا رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے گہری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولا، آؤ دوست چلیں۔ اور یوں ایک بار پھر ہم دونوں چلنے لگے۔ آدھا راستہ ہم نے طے کر لیا تو وہ مجھے بٹھاتے ہوئے دوبارہ بولا، یار تم تھک گئے ہوں گے، آؤ بیٹھ کر سانس بحال کر لیں۔ پھر وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، سنو تمہیں کیا کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہوتی؟ جواباً میں نے پرانے طرز عمل کے مطابق اسے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مگن ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم اٹھ کر دوبارہ چلنے لگے۔ غرض اس شخص نے 4 بار یوں ہی مجھے بٹھا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا اور ہر بار میں نے ایک ہی جواب دیا۔ لیکن جب 5ویں بار راستے میں ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اس نے وہی سوال کیا، یار تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا، تو مجھ پر جنجلاہٹ سوار ہو گئی اور میں نے تل ملا کر کہا، بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ارے بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے یا میں تمہیں اور طریقے سے سمجھاؤں؟ ارے دوست تم تو ناراض ہو گئے، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، تم غصہ نہ کرو، آؤ چلتے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد وہ مجھے لے کر ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ میں بظاہر اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کے بار بار ایک ہی سوال پوچھنے نے مجھے بیزار کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا مجھ سے نسبتاً خاصے فاصلے پر بیٹھا وہ مجھے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ خاموش تھے۔ سنو دوست، تم ایک اچھے انسان ہو اور مجھے اچھے لگے ہو، اس نے مجھ سے کہا تو میں جو اس کی تکرار سے جلا بنا بیٹھا تھا بے اختیار مسکرا اٹھا۔ مجھے اس لمحے وہ بہت معصوم لگا۔ دیکھو تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا، میری مسکراہٹ سے شے پا کر اس نے کہا تو میں نے جنجلاتے ہوئے زمین سے اپنی چادر اٹھا کر چلتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، اچھا بابا خدا حافظ، السلام علیکم۔ ارے دوست تم تو ناراض ہو گئے، چلو جیسی تمہاری مرضی، ناراض مت ہو، اس نے فوراً کھڑے ہو کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم مزار کے بہت قریب پہنچ گئے تو اس نے عجیب انداز میں مجھے پھر روک لیا۔ اب کیا ہے، میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہے گا، اس کے باوجود میں نے پوچھا، وہ بس یہ موڑ مڑتے ہی ہم منزل پر پہنچ جائیں گے؟ اس نے دوستانہ مسکراہٹ سے کہا، ہاں تو پھر؟ جواباً میں نے مسکرا کر کہا تو وہ عجیب بے یقینی کے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولا، کیا حقیقتاً تمہیں کسی شے کسی چیز کی تمنا نہیں؟ او خدا کے بندے، تجھ سے میں نے کہا ہے نا نہیں چاہیے مجھ کو کچھ بھی، کیوں میرا مغز خراب کرتا ہے؟ بات تیری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار اس کے سوال پر مجھے زور کا غصہ آیا۔ میں نے گسیلے لہجے میں کہا تو وہ کھل کر ہنس پڑا اور بولا، اچھا یار مان لیا، کیوں گرم ہو رہے ہو؟ چلو تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تم پر اللہ کا بہت کرم ہے اور میری دعا ہے ہمیشہ رہے، بس اب غصہ تھوک دو، آؤ ہماری منزل قریب ہے۔ اس نے کہا تو ناچار میں نے اس کا ساتھ دیا۔ مزار کے قریب پہنچ کر جب میں نے 4 دیواری کے اندر قدم رکھے تو اس نے میرا ساتھ
ساتھ نہ دیا؟ کیا بات ہے، کیا تمہیں اندر نہیں جانا؟ میں نے مڑ کر پوچھا تو وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں بس اب تم جاؤ۔ کیا مطلب، تم نے فاتحہ نہیں پڑھنی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں دوست، تم جاؤ، میں یہی کھڑا ہوں، جاؤ نا، اس نے کہا تو میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ بمشکل 5 منٹ بعد جب میں فاتحہ پڑھ چکا تو واپس ادھر آ گیا جدھر اس اجنبی دوست کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر مجھے مایوسی اور حیرانی ہوئی کہ دور دور تک اس شخص کا نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف سناٹا اور ویرانی تھی۔ جس راستے سے ہم چلتے ہوئے آئے تھے اس راستے پر اور اس کے اطراف کسی ذی روح کا وجود نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ شخص کدھر غائب ہو گیا۔ غرض میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے ہوئے اسے تلاش کرتا رہا، مگر جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا۔ میں نے اطراف کا چپا چپا چھان مارا، مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی سی دیر میں وہ کدھر غائب ہو گیا۔ ایسا کسی طرح ممکن نہ تھا، خاص طور پر کسی عام انسان کے لیے۔ میں طویل اور خالی راستے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا اور اس وقت مجھے اس شخص کے غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے اس کا حلیہ، اس کا لہجہ اور اس کی وہ گہری سیاہ اور چمکتی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ اس کا وہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال دہرانا، تمہیں کچھ چاہیے، میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ آخر اتنی دیر سے کون تھا میرے ساتھ اور وہ کدھر گیا؟ میں حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ نیچے پہنچ کر جب میں نے ایک مقامی شخص کو اس پرسرار شخص کے ملاقات اور اس کا سوال بتایا تو اس نے بہت افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ ہو یار، کتنا اچھا موقع تمہیں خدا نے عطا کیا مگر تم نے گنوا دیا۔ او پاگل خانے، ایسی ہستی تو مقدر والوں کو ملتی ہے، کاش تم نے اس سے کچھ مانگا ہوتا۔ وہ یقیناً کوئی اونچی ہستی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے میری خواہش پوچھتا رہا اور میں اپنی طبیعت کے ہاتھوں انکار کرتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں نے کچھ افسوس کا اظہار کیا۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کاش کہ میں نے کسی خواہش کا کہہ دیا ہوتا، مگر شاید میرے رب کی رضا محض اس سے ملاقات تک تھی۔ آج اس واقعے کو بیتے کئی سال ہو گئے ہیں، مگر میں اس اجنبی دوست کو بلانے میں ناکام رہا ہوں۔ کبھی اچانک اکیلا ہوتا ہوں تو چھم سے تصور کے پردے پر وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کچھ چاہیے، اور میں اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔